سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عبادت میں اضافہ فرمائیں صلوات اللہم صلی اس جلیلۃ القدر امام بارگاہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جب کہیں بھی مجلس عزا ہو، صف عزا ہو، عزادار جہاں بھی بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا، ذہن میں دعا ہوتی ہے، اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی، سادات المومنین کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ جو مجلس کے منتظمین ہیں جنہیں ہم اپنی عزائی زبان میں بانیان کہا جاتا ہے، اگر اراکین انجمن ہے یا بانیان ہے، دعا کیجئے مالک یہ ذکر ان کی نسلوں میں بھی جاری و ساری ہے۔ ہمارے ملک پہ اللہ رحم فرمائے، ولی الامر مولا کے ظہور میں میرا مالک اب تاجیل فرما دے۔ لمبی زحمت کا وقت نہیں رہ گیا، بس آپ اگر شفقت کریں تو قبولیت دعا کے لیے ایک صلوات سارے اللہم صلی اللہ۔ اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں؟ صاحبان گرامی قدر، ہماری ان مجالس کا مقصد کسی کے باپ دادا کا دین بدلنا نہیں ہے۔ متوجہ ہیں جی آپ؟ میں نے کیا کہا ہے کہ ان مجالس اور عزاداری کا مقصد جو ہے نا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور بات بڑی دور تک جا رہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ حضرات جو پرس ماتم مجالس کرتے ہیں نا، یہ اصل میں ہمارے بچوں کو شیعہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں پورے ملک میں کہتا پھر رہا ہوں، یا کس غلط فہمی میں جی رہے ہو؟ سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادا کا دین، سینے سے لگا کے رکھو اپنے مذہب کو۔ ہم آپ کو تسلی دے دیتے ہیں یار، ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ بندہ شیعہ کرنے کے لیے کر رہے، اسی اگلے سنبھالتے پھرنے۔ میری بات پہ آپ دھیان ہی نہیں دے رہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے، ماشاءاللہ نکھرے نکھرے میری تو پہلی حاضری ہے بھائی، سواد آ گیا خدا کی قسم، چاک کے نمبر کا اور عزا خانے کا۔ حق بھی یہی بنتا تھا یا علی۔ مالک آپ کو مزید برکتیں دے، بچوں کی خوشیاں دیکھو، سائیوں کا گھر سونا ہونا چاہیے۔ پھرتے ہیں پورا ملک، لوگوں کے اپنے گھر سونے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کمال خوبصورت ماحول ہے، روحانی ماحول میں میں کیمرے کے سامنے مسلمان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا۔ وقت تو کم ہے لیکن آپ امید ہے کہ آپ زحمت فرمائیں۔ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا یہ جو میں نے کہا نا کہ اسی اگلے سنبھال دے پھرنے، یہ کچھ بندے غلط فہمی میں نہ چلے جائیں۔ اب ہم نے نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھرے ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں دینی، اب جی
مہربانی سر. لہٰذا میں کیونکہ جب پروگرام لائیو چلتے ہیں تو پھر چار دیواری تک بات نہیں رہتی. قطعاً یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے ہمیں بس ہمارا مذہب سن رہے یا ہمارے مسلک کے لوگ سن رہے. یہ کلچر، یہ معاشرتی سسٹم کو مذہبوں کے چاقی یا ٹون وکھرے تو نہیں نہ ہوتے. ہر مسلک کا بندہ دوسرے مسلک والی گلی میں آ کے رہ سکتے. اجازت ہے میں بات کر رہا ہوں. لہٰذا میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں مسلمانوں، ہمارا پروگرام تیرے بچوں کو شیعہ کرنے کا تو نہیں ہے، لیکن جس دل پہ حسین کی مہر ہے نا اس نے تو آنا ہی آنا. کیا کہنا ہے آپ جیئے سر. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہاں ہمارا پروگرام نہ بھی لیکن بیٹا جس دل پہ جس دل پہ حسین کی مہر ہے نا، میری آپ تائید فرمائیں گے بڑا نورانی روحانی ماحول ہے اور پنچایتی چہرے بیٹھے ہوئے. یہ شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، یہ مسلمانوں کے مذہب ہے. جتنے مسلک ختم نبوت کی چار دیواری میں وہ مسلمانوں کے مذہب. لیکن میں دانا مجمع میں بات کر رہا ہوں، حسین اگر صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ آپ جیئے سر، آپ جیئے. میں زیادہ تر میں موجود باتیں کرتا ہوں. میری زندگی کا ایک خطابت میں یہ سلسلہ رہا ہے کہ میں نے زندہ گفتگو کی. سندھ میں ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں، وہاں کے ان کے ممبران اسمبلی الیکشن میں وہ حصہ لیتے ہیں. تو عرصہ پہلے میں گیا تو بانیان نے کہا جی ہندو شاعر ہے ہمارے شہر کا، اور اس نے پوسٹ میں آپ کا جب نام دیکھا تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں. وضاحت کا وقت نہیں، تشریح کر نہیں رہا ہوں، بس وہ آیا اور بیٹھتے اس نے کہا کہ جی آپ اولاد رسول ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے اور وہ میں نے آپ کو سنانے. دیکھیں پہلی دفعہ آنا جرم نہیں ہوتا، آپ میرے سارے اپنے. میں چہروں سے پہچان رہا ہوں کہ آپ باریکیوں کا لطف لینے والے لوگ. ہندو شاعر نے جو مجھے قصیدہ مولا کا سنایا نا جی، قصیدہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑی. نہیں آپ نے پورا دھیان نہیں دیا. اور مولوی کسی بھی مذہب کا ہو اسے صرف لینے کا پتہ. ایک مولوی کی جان نہ پہ نکلے نا، رشتہ دار اکٹھے، تمبو ٹینٹ لگ گئے، قبلہ دی جان نہ پہ نکلے. بیوی قریب آ کے کہتی ہے اس سے اوکھا وقت تو نہیں، اب ہی کچھ راہ خدا میں خیرات دے دے. تو مولوی صاحب آگے سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جان تو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں اور کیا دوں. مطلب یہ جو مولوی کسی بھی سید ذات ہو، کسی بھی مسلک کا ہو. اچھا جب میں نے اسے نیاز دی نا، اس نے مجھے چھوٹی سی بات سنائی. میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر رہا. نتیجہ اس کا اس طرح کا تھا کہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ یہ بات کی. اس نے کہا جی سید صاحب آپ اولاد نبی ہیں، سید ہیں، سادات ہیں. میں نے آپ کی جد کی تعریف کی، آپ نے دعا بھی دی، داد بھی دی، نیاز بھی دی. کو مہینہ پہلے اس نے کہا جی ساتھ والی آبادی میں شیعہ اور اہل سنت نے مل کے امام حسین بادشاہ کے ذکر کی محفل کروائی. شیعہ سنیوں نے سندھ میں قلندر کی محنت ابھی تک باقی ہے. اور خدا جانتا ہے ضرورت ہمارے ان علاقوں میں، ہمارے چک ہوں، پنڈ ہوں، قصبے ہوں، ٹاؤن ہوں. آپ بڑے باخبر چہرے میرے سامنے. ضرورت اس ملک میں ہے کہ شیعہ سنیوں کے جو پرانے سلسلے ہیں انہیں بحال کیا جائے، کیونکہ جینین سنی ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا ہو. لیکن اس ملک کا مستقبل جنہیں برداشت نہیں ہو رہا، وہ فرقہ واریت کو اس انداز، وہ اپنے آپ کو
اہل سنت کہلواتے ہیں نہیں. لبادہ اوڑا ہوا ہے. عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سنی نمائندگی ہو رہی ہے. اور ہوتا پتہ ہے کیا سر جی؟ جیسے ہی رجب کا چاند نکلتا ہے نا، اب پھر باریک بات آ گئی. جیسے ہی رجب کا چاند نکلتا ہے نا، کسی نہ کسی چینل پہ کوئی نہ کوئی مولوی طلوع ہو جاتا ہے. چاند نکلتا ہے، مولوی طلوع ہو جاتا ہے. میں کل آپ ہی سواد لے رہے. اور وہ میری جان کہتا پتہ کہ وہ میسج، وہ کلپ وائرل ہو رہا ہوتا ہے، مسلمانوں بڑا محترم چاند رجب کا، مہینہ رجب کا آ چکا ہے، نوافل پڑھنا لیکن اس مہینے احتیاط کرنا. کچھ لوگ نیاز ختم، مسلمانوں نہ کنڈے کھانا نہ پکانا. یہ کچھ لوگ کسی کے مرنے کی خوشی کر رہے، یہ لوگ کسی کے مرنے کی، ہم نے جب اس کے جینے کی خوشی نہیں کی تھی. میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ لہذا عالی مرتبت وہ مطلب اللہ اکبر یا رسول اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو آج بھی ہمیں بالکل ضرورت، میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست. وہ جو متشدد مہربان ہیں تو وہ بھی ہمارے بھائی. بلکہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، میری گفتگو میں میرے سامنے زیادہ وہ بچے ہوتے ہیں جو یونیورسٹیوں میں ہیں، کالجوں میں ہیں، پی ایچ ڈی، بیچلر، ماسٹر. انہیں ان چیزوں سے باخبر ہونا چاہیے کہ اس ملک میں بیٹا کمال ہو گیا تھا ضیاء الحق کے مارشل لا میں ہم شیعوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا. اور اس کے بعد مارشل لا آیا پرویز مشرف. پرویز مشرف صاحب نے کو اپنے انداز میں علماء سے بات کہی تو شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کی منصورہ میں کھانے کی میز پہ شیعہ کافر کہنے والے مولویوں کی شیعہ علماء سے صلح ہو گئی اور ہم بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. لہذا ہیں وہ بھی ہمارے بھائی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس طرح کی بات ہو رہی ہے. خیر وہ بات ادھوری نہ رہ جائے. وہ ہندو کہتا ہے کہ شیعہ اور اہل سنت کی مشترکہ محفل تھی، ذکر تھا مولا حسین کا. تو ہندو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے منتظمین محفل سے اجازت لے کے نا امام حسین کی تعریف میں یہ نظمیہ قصیدہ پڑھا. تو کہتے ہیں لوگوں نے بڑی داد دی، اپریشیٹ کی. لیکن وہ کہتا ہے کہ بالکل ممبر اور ڈائس کے قریب مقامی دینی شخصیت اور تو سواد ہو ہی ہونا جدو میں آگنا ہے مسیح دا مولوی پنڈ دا پھر جی سبحان اللہ ایک دائرہ ہے تہذیب کا اسی میں بات کرنا. تو وہ دینی شخصیت حضور بیٹھی ہوئی تھی. تو ہندو شاعر کہتا ہے پبلک اتنی داد دے رہی ہے اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں. لیکن کہتے ہیں میں نے نظم پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ آخر اتنی بڑی شخصیت ہے. عام پبلک کی طرح تو مجھے سبحان اللہ تھوڑی کرنا ہے، لیکن جب نظم میں ختم مولا کی کروں گا نا تو مجھے شاباش دیں گے کہ بیٹا تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بیٹے کی تعریف کی ہے. وہ کہتا ہے میں اس امید میں تھا. لیکن وہ کہتا ہے جیسے ہی نظم ختم کر کے میں پیچھے ہٹوں تو شاباش کیا دینی تھی انہوں نے. جلے سڑے لہجے میں کہتے ہیں وہ تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو تو مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ ہائے ہائے ہائے. اس لفظ پہ الحمدللہ سارے بھائی متوجہ. مجھے کہنا نہیں پڑ رہا کہ جی توجہ فرمائے، میں چہروں کی زیارت کر رہا ہوں. اس مولانا نے کیا کہا ہندو جس نے نظم حسین کی پڑھی؟ کہتا ہے تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا، ان مولانا کو پرابلم ہندو سے نہیں تھی. ہائے ہائے ہائے. اور ہندو
دادو تو رہتا ہی اسی محلے میں تھا، وہ تو سارا سال ڈیلی انہیں ملتا ہوگا نا. انہیں پرابلم سکلین ہندو سے نہیں تھی، انہیں نظم سے پرابلم تھی. لہذا جلے سڑے لہجے میں کیا کہا کہ تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو تو مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کیا قیامت کی بات، اس نے کہا مولانا میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. متوجہ آپ جیے سر، آپ زندہ ہو سلامت رہے. مہربانی سر، مہربانی سر. آج لوگ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ تبلیغ مسجدوں سے نکل کے تبلیغ یونیورسٹیوں میں آ گئی، دینیات کے نام پہ، اسلامیات کے نام پہ بچوں کو لیکچر. اچھا دینیات پڑھانے والا پروفیسر تنخواہ پاکستانی پبلک کے پیسوں سے جو آپ کے ٹیکس کٹتے ہیں تنخواہ اسی سے لیتا ہے. تبلیغ سعودیہ کے اشاروں پہ ہو رہی ہے، اور جسے کچھ کہنے کو نہیں ملتا سدا بہار الزام. جی یہ صحابیوں کی عزت نہیں جی کرتے، ہم ان سے ہاتھ کیسے ملا؟ میں کیمرے کی موجودگی میں فقرہ کہنے لگا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے، تفصیلات میں جا نہیں رہا. جو سچ ہے میں وہ بتا دیتا ہوں. عزت ہم کرتے ہیں، ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے. میری ماڑی چنگی تائید کر دینا. ہاں نمائندہ مجمع میرے سامنے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کا آسرا لے کے الیکشن نہیں لڑے. لیکن جہاں تک عزت کا تعلق ہے ہم مسکین ماڑے ہوں گے، لیکن صحابہ جتنی عزت جتنی شیعہ کرتے ہیں کوئی کاری نہیں. میں ذاکری خطیبانہ باتیں کر رہا ہوں، میں نے ہمیشہ دلیل سے بات کی. یہ عزت ہے حضور کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا. اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میری بات میں دھیان دیں. ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے، ان بدماشوں کا نہیں. سر ہم ایکو ذرا بیٹا ایکو کم کر اگر ہو سکے. ہم نے اچھا کوئی اس ملک میں پوچھتا بھی نہیں کہ یار تم شیعہ واقعی یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے، کیا وجہ؟ چلو نہ بھی پوچھیں، ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم یزید کو رضی اللہ پتہ کیوں نہیں کہتے. ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. میرا خیال ہے کچھ بندے پیچھے رہ جاتے. اب جی مسلمانوں، یار ایک عالم دین مسجد میں خطاب کر رہے، وہ درس فجر دے رہے یا وہ جمعہ پڑھا رہے، اور جب وہ صحابہ کے بارے کی بات کرتا ہے، ہم بڑے تہذیب اور ادب کے دائرے میں بات کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے. جب وہ صحابی رسول کا نام لیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ رضی اللہ جچتا ہی صحابہ کے ساتھ. بہت اچھی بات ہے. بیٹا اللہ تجھے زندگی دے. میں سمجھ رہا تھا صرف واقف کار مولویاں دے نعرے 14 چک چ لگ دے. آپ نے مہربانی جی مہربانی سر، بہت شکریہ. میرے بھائی کہہ رہے ہیں جی ہم سن رہے ہیں، تو تمہیں پتہ ساڑھے مزاج دا سی انہوں سنانے ہیں جڑا کو حال کرے. ہم ایک عادت بن گئی. ویسے آپ نہ بھی بولے نا تو میں بڑا مطمئن ہوں. جتنی محبت آپ نے دی، جتنا انتظار آپ نے کیا، مالک آپ کو پوری آبادی سمیت نظر بد سے محفوظ ہے، آپ کے بچوں کے روشن مستقبل میرا اللہ. جی مہربانی سر، محبت ہے جی، مہربانی آپ کی. میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی اگر پوچھے کہ تم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے، بھائی بڑے بڑے لوگوں کو دیکھے وہ گنجائش دے جاتے. سوشل میڈیا پہ بندے اسلامی گیٹ اپ پہ، اسلامی میک اپ پہ یزید کی وکالت کر رہے ہیں.
وہ یزید کو بچا رہے ہیں، وہ دلیلیں دے رہے ہیں. میری قوم کے بچے طلبہ و طالبات پریشان ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے دلائل لا رہے ہیں. جی یزید کا اقتدار مرکز میں تھا، کربلا صوبائی میٹر تھا جی، اوکھے لفظ، وہ صوبائی معاملہ جی، یزید تو ذمہ داری نہیں ہے. اچھا جی، اچھا میں نے یہ دو چار بندوں کو جب سوشل میڈیا پہ یزید کی وکالت کرتے دیکھا تو ہر بندے کی سوچ کا زاویہ ہوتا ہے. میں نے کہا یار ان بندوں کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ یہ یزید کو کتنا پسند کرتے ہیں. دفاع جو کر رہے ہیں تو پسند نہ پسند والی بحث تو لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ جتنے وکلائے یزید ہیں نا، سادات پڑھے لکھے دوست بیٹھے میں، یہ یزید کے پروگرام سے بھی متفق نہیں ہیں لیکن اس کو بچا رہے ہیں. میں نے کیا کہا جی کہ یہ یزید کی وکالت کرنے والے یزید کے پروگرام سے متفق نہیں، اس کے منشور سے بھی متفق نہیں، وہ جو کہتا تھا اسے مان بھی نہیں رہے. میں دلیل دے دیتا ہوں، اگر یہ یزید کو بچانے والے یزید کے پروگرام سے متفق ہوتے تو یہ پھر اپنی بہنوں کے رشتے گھر سے باہر ڈھونڈنے کیوں جاتے؟ نہیں، میرا خیال ہے میں آپ جیے سر، اب اس کی وضاحت میں کیا کر سکتا ہوں. آل محمد کے ممبر کی ایک تہذیب ہے سر، ہم اس تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے، لہذا میں نے ایک اشارہ دینا تھا. جتنے بھائی ذہنی طور پہ وہاں پہنچے تو جب یہ یزید کو بچانے والے یزید کے پروگرام سے بھی متفق نہیں، جو کہا وہ کرتے بھی نہیں، پھر یہ یزید کو بچا کیوں رہے ہیں؟ سوچنا تو چاہیے نا. میرا بیٹا دیکھیں مجلس میں اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے، اور اگر ایک بات بھی کسی ذہن میں رہ گئی تو میرا خیال ہے تھکاوٹ اترنی چاہیے. جب یہ یزید کو اس طرح مان بھی نہیں رہے کہ ہم سائیوں کو مانتے ہیں، جو وارثوں نے کہا ہے ہم وہی کر رہے ہیں، تو اگر یہ یزید کو ماننے والے ہیں تو پھر انہیں یزید کی بات ماننی چاہیے. بات بھی نہیں مان رہے، پھر اسے بچاتے کیوں ہیں؟ یہ کبھی نہ بچاتے. بات مشکل ہے، وضاحت میں کر نہیں سکتا. اب پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس پنڈال میں سے 10 بندے اس بات کے قریب آتے ہیں، یہ سارا پنڈال ہی شاید سمجھ لے، میں مطمئن ہوں، امید ہے. یہ یزید کو کبھی نہ بچاتے اگر یزید آزاد امیدوار ہوتا. میں نے پہلے کہا تھا مجھے نہیں اندازہ کتنے بندے دھیان دیں گے. یہ یزید کو بچا اس لیے رہے ہیں کہ اگر یزید کو یہاں پہ بچایا نہ گیا تو لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یزید کو ٹکٹ دینے والی پارٹی. آپ جیے سر مہربانی سر. ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ یزید کو یا یزید جیسوں کو ہم نے رضی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یار صحابی رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ بہت اچھی بات ہے، رضی اللہ حق ہی صحابہ کے بارک، لیکن ایک مسلمانوں تمہارا عالم دین یا مسجد میں خیر ہے صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 7 دن نہیں گزرتے، وہی مولوی انہیں مسلمانوں میں خیر ہے سیدنا حضرت امیر یزید رضی اللہ تعالیٰ. پہلے اس نے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہا تھا، اب وہ یزید کو رضی اللہ کہہ رہے. وہ شیعہ دشمنی میں کیا ہو رہا ہے؟ میں بھائیوں کی مشورہ دے رہا ہوں، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے نا مرضی کے رضی اللہ بچا لو. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. آپ جیئے سر. میں اگر ماشاءاللہ بڑا سوبر مجمع میرے سامنے ہے، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میری قوم کے بچوں کو اپنی کلاسوں میں اپنے ٹیچر سے اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ مختلف
عجیب و غریب کہانیاں جو ہیں وہ سنا دیتے ہیں. یہ بھی الزام ہے, یہ بھی الزام ہے, یہ بھی الزام. آپ اسے نہیں مانتے, اسے نہیں مانتے. آج میں 14 چک کی یہ سالانہ مجلس میں اتنے عظیم الشان عزا خانہ میں بیٹھ کے میں اہل اسلام بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں, روز روز کا رولا مکھاؤ اور ہمیں ایک ہی دفعہ بزرگوں کی فہرست دے دو. اللہ کرے آپ اس لطف میں شامل ہو جائیں. ماشاءاللہ اب میں بڑا مطمئن ہوں. بیسیکلی میرا اپنا تعلق پنڈ سے ہے, میں پنڈ کا مزاج سمجھتا ہوں. کچھ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ دانائی جو ہے نا وہ ڈگریوں سے آتی, ڈگریاں زیادہ ہو تو بندے سیانے ہوتے. مجھے یاد ہے کہ پروگرام آپ کو بھی یاد ہوگا, میں زندہ باتیں ہی کرتا ہوں, زاویہ پروگرام ہوتا تھا. اشفاق احمد کہتے ہیں جب میں بیرون ملک سے ڈھیر ڈگریوں کا لے کے نا ڈگریاں پڑھ کے واپس پنڈ آیا تو میرے پنڈ دے بندے اسے چاچے نال ہی سلاماں کردے سن جنہیں سکول دا بوا بھی نہیں سی ویکھی. وہ سارے پنڈ جو سیانا ہوئی سی. کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ پڑھا لکھا میں ہوں اور یہ ہدایت ان پڑھ سے لیتے ہیں. چلیں وضاحت نہیں کروں گا. اشفاق احمد کہتا ہے میں نے جب وہ دار شاعرہ میں حقہ بندے چندے اکٹھے تھے تو میں نے طریقے سے بات کی تاکہ میری ڈگریوں کی اہمیت کا پنڈ کو پتہ چلے. کہتے میں نے کہا ان بزرگوں سے جن سے لوگ مشورے کرتے تھے, جن سے مشورے. اشفاق احمد کہتے ہیں میں نے کہا چاچا جی آپ کو پتہ ہے سائنس کتنی ترقی کر گئی کہ یہ جو چھوٹی سی مکھی اڑتی پھرتی ہے نا اس کے وجود میں آنکھیں ہی آنکھیں. مکھی کا منہ ہے, مارنے کو ہاتھ اٹھاتے اڑ جاتی ہے. یہ سائنس نے ریسرچ کی ہے کہ مکھی کے وجود میں آنکھیں ہی آنکھیں. لیکن اشفاق احمد طریقے سے کہتے ہیں میں نے پھر ایک تیر اور چلایا. میں نے کہا چاچا جی آپ کو سائنس کا کیا پتہ, نہ آپ زندگی میں اسکول گئے نہ کالج گئے. طریقے سے مطلب اشفاق اپنا میسج بندوں کو دے رہا ہے کہ پڑھیا لکھے. اشفاق احمد کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی نا کہ آپ کو کیا پتہ, اشفاق احمد کہتے ہیں ان چاچے نے نا حقے کی نڑی ہٹا کے نا مجھ سے ایک بات کہی اور ساری ڈگریاں میرے واپس ہو گئی. کہنے لگے پتر اشفاق احمد تیرے سائنسدان مکھی کی سینکڑوں نہیں ہزاروں آنکھیں بھی بنا لے, پر ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ کہ اتنی آنکھوں کے باوجود مکھی بیٹھتی پھر گندگی پہ. کوئی میرا خیال ہے شاید آپ میری بات سمجھ رہے ہیں مہربانی سید صاحب. تو یہ دانائی جو ہے نا یہ ڈگریوں کی محتاج نہیں ہے. میں ایک پنڈ میں بات کر رہا ہوں, سیانے بندے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں روز روز کا رولا مکا رہا ہوں کہ جن بندوں کو ہم سے شکایت ہے نا اس کی عزت نہیں کرتے, اس کی نہیں کرتے, کہیں کسی مرکزی جگہ پہ اپنے دانشوروں کو اکٹھا بٹھا کے ہمیں ایک ہی دفعہ فہرست دے دو کہ جی ان کی آپ نے عزت کرنی, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو شکایت کا موقع ہی نہ ملے. لیکن ہماری سنتا ہی کوئی نہیں, اور ہمارا درد بھی تو کوئی سنو. ہم بزرگوں کی عزت شروع کر دیتے ہیں اور آپ آگے سے بندہ بدل لیتے ہیں. کوئی بات نہیں, پتہ نہیں میں سمجھا نہیں سکا, یہ آپ کا اپنا مزاج ہے. ہم عزت کا موڈ بناتے ہیں اور آپ کو یاد نہیں ہے 3 سال پہلے کراچی میں کیا ہوا, یزید کے دفاع میں ریلی نکلی کراچی جیسے شہر میں, یزید کا دفاع کیا جا رہا اور بلاتے اسے نام کیسے دیتے, سیدنا. اور صرف بات یزید کی نہیں بلکہ ہمارے دوستوں کو جو بندہ بھی اچھا لگتا ہے اسے ہی سیدنا. آپ مومنین بھی بڑے کمال مزاج کے ہیں, آپ نے اپنے حساب سے انجوائے کیا کہ جی سانو کی مولانا خود ہی آکھ رہے نے سید تے آپ ہی آکھ دینے.
لیکن ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ. بس یہ نعرے کا موقع بھی مجھے دے دیں کیونکہ وقت اتنا محدود ہے کہ جی مومنین نے یہی کہہ کے لطف لے لیا کہ قبلہ خود ہی کہہ رہے ہیں سید، خود ہی کہہ رہے ہیں نا، لیکن میری جان نہیں. وہ جو علماء کرام سیدنا سیدنا کرلاتے ہیں نا، وہ پنجابی والا سیدنا نہیں کہتے، وہ عربی گرامر کے لحاظ سے کہتے ہیں. سیدی کا مطلب ہے میرا سید، سیدنا کا مطلب ہے ہمارا سید. یہ واحد متکلم اور جمع متکلم ہے. سیدی میرا سید، سیدنا ہمارا سید. تو میں سادات کے چک میں ہی بات کر رہا ہوں، میرا تعلق بھی سید قبیلے سے ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ سید بھی ایک برادری ہے، اور ہمارے ملک میں ہمارے صوبے میں جٹاں دے چک، چیمے، چٹھے، ورک، وڑائچ، گوندل، گجر، رانے، کھوکھر، راجپوت، اوان جے کو رہ جائے نا تو میں نے معاف کرا جے گھورو نام ہے نا. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا، کہ یہ قبیلے ہم نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہوتی رہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ میسیج ہے پتہ نہیں کہاں تک پہنچتا ہے. تو پھر اللہ جس قبیلے میں پیدا کر دے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو. سادات ہیں آپ، میری بات پہ دھیان دیا. لہٰذا یہ جیسے ورک، وڑائچ، گوندل، گجر میری جان سید زادو ہوتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو مولانا ہر تیسرے بندے کو سیدنا سیدنا سیدنا، اور کسے نو تے آکھو چٹھے ہونا، وڑائچ ہونا. ویسے آپ چپ بھی اچھے لگتے، اور کسی کو تو کہو گجر ہونا، لیکن جو بھی آپ کو پسند ہوتا ہے سیدنا سیدنا. اس کا مطلب ہے تیرے مولویوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید خیر. میری تائید فرمائیں، میری تائید فرمائیں گے آپ جیئیں سر، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ یہ میں وقت بالکل چلا گیا، یہ میں بڑا عرصہ سوچتا رہا کہ یہ سیدنا یا سیدنا کیسے سمجھایا جائے، کہ کسے سیدنا کہنا کسے نہیں. میں بڑا سوچتا رہا. بات پھر کافی ساری گہرائی میں ہے اور وقت ہے نہیں، وضاحت میں نے کرنی نہیں، بالکل بھی نہیں کرنی. ثقلین جی ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں. اب ہمت آپ نہیں کرنی. ویسے ساڑھے بندیاں نو بھی سواد اس سے مولوی دا ہوندہ ہے جی دیتے ایف آئی آر ہو جائے، آپ پھر کہتے ہیں ساڑھا شیر آ. یار مطلب بارو بار بھی گل سمجھیا کرو. سیدنا ہر بندہ جو پیارا لگتا ہے کسی اور برادری کی طرف نسبت نہیں دیں گے. سیدنا سیدنا میں بڑا سوچتا رہ گیا کہ یہ سیدنا بچوں کو کیسے. بزرگوں نے تو بزرگ علماء سنے ہوتے، آپ جو مجلسوں میں ریگولر بیٹھتے ہیں تو آپ نے تو بڑے بڑے بزرگ علماء سنے، لیکن ہمیں بات کرنی ہے نئی نسل کے بچوں سے، انہیں سمجھایا جائے کہ سیدنا یہ کیسے سمجھ میں آئے. میری جان وقت تمام ہو گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے نریندر مودی مسلمان ہو جائے. میں نے کیا کہا ہے میری جان او دا بھامے پروگرام ہوئے تو آڈی چپ ویکھ کے اس نہیں ہونا. اور یار وہ مسلمان ہو رہے مفروضہ ہے میری جان. میں نے خود پہلے ہی کہا ہے فرض کرو، یعنی حقیقت نہیں ہے، فرض کرو. نریندر سیدنا سمجھ میں اللہ کرے آ جائے، نریندر مودی ہندو وزیر اعظم مسلمان ہو جائے، تسی چپ ہو تو میں بھی یہ تھی رکھنے تو میں مہربانی سر بہت شکریہ. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور وہ پریس میں کہے کہ میں نے پہلا دورہ پاکستان کا ہی کرنا ہے اور بائی روڈ میں لاہور جاؤں گا، اور واگا بارڈر سے اس کا شیڈول آ جائے کہ نریندر مودی صاحب مسلمان ہو کے پاکستان لاہور آ رہے ہیں، اور لاہور کے علماء خوشی بہت ہوگی نا، لاہور کے علماء جی جی بینر استقبالیہ لکھوا کے کھڑے ہو جائیں، سیدنا حضرت نریندر مودی صاحب آ رہے. میں نے پہلے کہا ہے میں نے تشریح نہیں کرنی،
آپ نے خود ہی محنت کرنی ہے، خود ہی زحمت کرنی ہے۔ اور جو مولوی نریندر مودی کے لیے بھی سیدنا نریندر مودی کے بینر لے کے کھڑے ہوں تو سوشل میڈیا سب کچھ دکھا دیتا ہے، کیا لاہور کا کوئی مسلمان بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا؟ آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تھوڑی باریک بات ہے، تھوڑی باریک بات ہے۔ وہ حد ہو گئی ہے، کل تک بت پوج رہا تھا، آج سید۔ اگر میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی اور آپ سب کو برابر دکھانا چاہتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم قطعاً کسی کی مخالفت میں نہیں جی رہے۔ جس کو جتنی عزت دینی چاہتی ہو آپ دینا چاہتے ہیں اسے عزت دے لے، لیکن صحابہ اور اہل بیت کو برابر ایک لیول پہ دکھایا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر ان میں فرق ہی نہیں ہے پھر باقی صحابی رضی اللہ کیوں، اکیلا علی کرم اللہ کیا کہنے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، وقت بالکل تمام ہو گیا۔ اکیلا علی۔ یہ جو پاکستان کے پریس میں، میڈیا میں حضرت علی رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ، اس کا سارا ثواب حضرت ضیاء الحق کی روح کو جا رہا ہے۔ دیکھیں میرے اپنے ہی سارے آپ سید بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا میرے سے متفق ہیں۔ ضیاء الحق نیک آدمی تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ لیتا تھا۔ اس کے دور سے پہلے والے دور تک ہم مسکین تو شروع سے علیہ السلام والے ہیں۔ ہمارے بھائی جو علیہ السلام نہیں نہ کہتے تو حضرت علی کو کہتے تھے کرم اللہ ہو وجہ ہو۔ جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑتا ہے، یا کوئی لائیو سن رہا ہو، کرم اللہ ہو وجہ ہو کا ترجمہ یہ ہے وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا۔ ہائے ہائے، آپ جیئے سر، میں ہمیشہ آسان آسان باتیں ہی کرتا ہوں تاکہ کبھی کبھی بھی مجلس کی آواز سننے والوں کو پٹھ صدق کا پتہ چل جائے۔ کرم اللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا ہو۔ سر آپ کو یاد ہوگا حافظہ بزرگ جو سینئر دوست بیٹھے میں، ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر کے والد محترم، وہ ملک کے سارے مولویوں نے اتحاد کر لیا تھا بھٹو کے خلاف، اور بھٹو صاحب کو بھی ایک مولوی چاہیے تھا ماشاءاللہ، اور وہ کوثر نیازی کی شکل میں بھٹو صاحب نے اسے وفاقی وزیر بنایا۔ مولانا کوثر نیازی انڈیا میں بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کوثر نیازی صاحب نے، یہ زندہ بات ہے اور یہ بالکل ہم ریکارڈ سے دے سکتے ہیں، کوثر نیازی صاحب نے جب صحابہ کے بعد انڈیا میں خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور کی حیثیت سے، وہاں پہ انڈیا میں ان کا خطاب تھا، اور جب انہوں نے صحابہ کے بار کا نام آتا تھا تو رضی اللہ کہتے رہے، اور جب مولا علی کا نام لیا تو انہوں نے کہا کرم اللہ ہو وجہ۔ تو یہ ریکارڈ میں محفوظ ہے کہ کوثر نیازی صاحب کو وہاں پہ چٹ آئی کہ کوثر نیازی صاحب آپ دوسرے ملک میں آ کے تفرقے والی باتیں کر رہے ہیں، یا علی کو بھی رضی اللہ کہو یا دوسرے بزرگوں کو بھی کرم اللہ کہو، کیونکہ یہ برابر ہے۔ یا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جی؟ یا کیا اعتراض کیا کیا گیا جب نیازی صاحب نے صرف مولا علی کو کرم اللہ، انہوں نے کہا یا سب کو کرم اللہ کہو یا ان کے ساتھ علی کو بھی رضی اللہ کہو۔ کوثر نیازی نے جو موقع پہ جواب دیا وہ یہ تھا، اس نے کہا میری مجبوری ہے، میں کیا کروں، میں سب کو کرم اللہ کیسے کہوں۔ کوثر نیازی کے لفظ اس نے کہا اسلام میں
شیعت میں نہیں. ان کے لفظ تھے، کوثر نادری شیعہ تھوڑی تھے. انہوں نے بیٹا یہ فقرے کا ہے کہ اس نے کہا آپ کہتے ہیں سب کو کرم اللہ، میری مجبوری ہے. اسلام میں کرم اللہ صرف اسے کہا جاتا ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا. مہربانی سے جی وقت ہی تمام ہوگا. جس کا چہرہ پوری زندگی. اہل اسلام بھائیوں کی ایک بک ہے، کتاب ہے، سوائق محرقہ. اردو ترجمہ بھی میرا خیال ہے مارکیٹ میں آ چکے. مکہ کے مفتی اعظم اپنے دور کے ابن حجر مکی، انہوں نے کرم اللہ کا ترجمہ، یعنی گرامر سے دلچسپی رکھنے والے چہرے بھی موجود ہیں. وقت ہی تمام ہو گیا کہ کچھ لغت کی کتابیں ہوتی ہیں جو انگلش ٹو انگلش، یعنی تھوڑا سلیز کر کے انگلش لفظ کو انگلش ہی میں بیان کر دیا جاتا ہے. ایسے پرشین میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے. تو کرم اللہ کا یہ بھی عربی لفظ ہے. کرم اللہ کا عربی سے عربی میں ترجمہ ہمارے بھائیوں کے سعودیہ کے ابن حجر مکی نے جو کی ہے، وہ ترجمہ کرم اللہ کا عربی میں ترجمہ یہ ہے کہ لم یعبد الاوثان قط. ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ کرم اللہ صرف اسے کہا جائے گا جس نے زندگی میں کبھی قط ایک لفظ ہے عربی کا، اس کی پاور ہے جی. کبھی بتوں کے آگے عبادت کا سر سجدہ، کبھی، اللہ کرے آپ اس لطف میں، اس کبھی میں بچپن بھی ہے. اللہ کرے آپ اس بات پہ دھیان دیں جائے. سر اس کبھی میں بچپن بھی ہے. آپ عربی گرامر سے دلچسپی رکھنے والے دوستوں سے پوچھ لیں کہ اس میں کبھی میں بچپن شامل نہیں ہے، وہ کہیں گے جی بالکل. قطوں کی طاقت ہے سر، زندگی میں کبھی، یعنی اس کا مطلب ہے علی نے بچپن میں بھی بتوں کا سجدہ نہیں. اس زمانے میں آپ کے جب چینل اتنے نہیں ہوتے تھے نا، تو ٹی وی پہ یہ سگریٹ نوشی سے بچنے کے لیے اشتہار چلتا تھا کہ ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے اور بچہ ہوا سگریٹ وہ ایسٹرے میں رکھتے ہیں، اور ایک بچہ اٹھا کے اسی کا بچہ ہونٹوں سے لگا لیتے. ٹی وی اشتہار میں کہا جاتا تھا احتیاط کرو، بچے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں. آپ کے کیا کہنے، میری بات پہ سکلین آپ دھیان دے رہے. ہاں وہ کیا کہتے ہیں اشتہار میں، بچے بڑوں سے ہی. چلیں میں وقت ہی تمام ہو گیا، ایک چھوٹی سی زحمت آپ کو دے رہا ہوں. وہ بڑی مطلب کوئی مشکل بات نہیں ہے، بالکل آسان پیرائے میں ہی میں بات کر رہا ہوں کہ اکثر گھروں میں شاید آپ نے بھی محسوس کیا، بچے بڑوں کی جوتیاں پہن کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ اتنا دانا سے آنا مجمع انج چوپے میں انج پہ لگتا ہے صرف میرے گھر دے بچے. بابا جی کمال ہو گئی. یہ جب گھر کی کہانی ہے یار. اور بھائی نیچر سے ٹکراؤ تو نہیں ہوتا نا، بچوں کا سائز بھی ایک نہیں ہوتا، ناپ جوتی پوری بھی نہیں آتی، لیکن بچے بڑوں کی جوتیاں پہ گرتے ہیں بیچارے، لیکن اگلے دن پھر وہی بچہ پھر کسی بڑے کی جوتی تلاش کر رہا ہوتا ہے. کبھی آپ نے محسوس کی ہے کیا نکھرا مجمع یار آپ کے چک کا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں میں یہ گتھی سلجھا رہا ہوں. بچے بڑوں کی جوتیاں اس لیے پہنتے ہیں کہ بچے وہ نہیں کرتے جو بڑے کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں. کیا کہنے آپ جیئے سر، بس آپ یہ فلسفہ یہ اپنے پلے باندھ لیں کہ بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں. اوے علی کرم اللہ ہے، کرم اللہ اسے کہتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی بت نہ پوجے ہو. یا علی کو کرم اللہ کہو یا ابو طالب کا مذہب نہ پوچھو.
کہنے آپ جیے سر، آپ زندہ و سلامت رہیں، دین اللہ کا بچ گیا، کلمہ نبی کا پڑھا گیا، اور بھرا گھر ابو طالب کا اجڑ گیا۔ کہیں تو کس سے کہیں؟ بعد میں زیارت کی برآمدگی ہے جی، شبیہ تابوت اسیر بغداد کا تیار ہے، بس میں 2-3 منٹ آپ کے لے رہا ہوں، میں اذان مغرب سے پہلے چاہ رہا تھا، یہ لفظ میں پھر کہہ رہا ہوں، دین اللہ کا بچ گیا، کلمہ محمد کا پڑھا گیا، بھرا گھر لٹ گیا ابو طالب۔ یہ جو 14 سال زندان گزار رہا تھا، یہ بھی اپنے زمانے کا ابو طالب۔ اللہ زندگی میں تمہیں، بزرگ علماء کسی دور میں کہا کرتے تھے کہ آپ کے مولا کے زندان بھی بدلتے رہے، داروغے بھی بدلتے رہے۔ جب مدینے سے گرفتار کیا تھا نا تیرے 14 سالہ قیدی، تمہارے ساتھ میں امام کو، کون سا دکھ ہے جو آپ کے ذہن میں؟ روضہ رسول میں تھے، نانے کی قبر پہ تھے، جس کی قبر پہ تھا اسی کا کلمہ پڑھنے والا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی، کہا حاکم کا حکم ہے، ہم تمہیں گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ امام نے صرف ایک گزارش کی کہ اتنی اجازت دے دو میں گھر میں جا کے اپنی بیٹیوں کو خبر دے دوں کہ بیٹا میرا انتظار نہ کرنا۔ اس طرح کے وہ مسلمان تھے۔ ایک مسلمان بول کے کہتے تیری مدینے میں ضمانت کون دے گا کہ تو گھر سے واپس بھی آتا ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کا ہجوم تھا، امام نے دائیں دیکھا کہ شاید کوئی میرا ضامن بن جائے، مسلمانوں نے سر جھکا لیے، کچھ نے جانا شروع کر دیا، تمہارے مولا نے بائیں دیکھا، جب کوئی مسلمان بطول کے بیٹے کا ضامن بننے کو تیار نہیں تھا، امام نے پھر کہا سپاہی سے کہ میری گھر میں بیٹیاں نہ ہوتی، میں تم سے کبھی نہ کہتا، آخر میں باپ ہوں۔ جب دوسری دفعہ کہا نا تو قریب گلی میں ایک دکاندار مسلمان نہیں تھا، یہودی مذہب کا، سپاہیوں کو آ کے کہتا جتنی دیر یہ نہیں آتا یہ ہتھکڑیاں پہنا کے مجھے یہاں کھڑا کر لو۔ حیران ہو کے کہتے تو یہودی ہو کے اس کی ضمانت کیسے دے رہے؟ اس نے کہا میں اسی محلے میں رہتا ہوں، مجھے آج پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ اس غریب کے گھر بیٹیاں بھی ہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی اس کے گھر سے کسی خاتون کی آواز نہیں سنی، میں نے زندگی میں کبھی مزدور کی آواز نہیں سنی۔ اس طرح کا تمہارا امام، اب طویل ہسٹری کا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ماتمداریت و لفظ شہادت کے میں کہہ رہا ہوں، شہادت بھی پڑھنے کا ٹائم مجھے نہیں لگ رہا، میں چاہتا ہوں کہ جلدی بس یہیں پہ حصہ تبرکن ہو جائے۔ مدینے سے 2 راستے نکلتے، ایک جتنے سپاہی دے کے بصرہ کی طرف بھیجا گئے، اتنے ہی سپاہی دے کے بغداد کی طرف قافلہ بھیجا گیا تاکہ مدینے کے لوگوں کو خبر ہی نہ ہو کہ موسیٰ کاظم کو قید کہاں کیا جا رہا ہے۔ سال تمہارے مولا بغداد میں رہتے ہیں، ہارون رشید جو ظالم بادشاہ ہے اس کا کزن گورنر تھا وہاں کا، سال بعد اس نے منت کر کے بادشاہ سے کہا کہ تو نے جتنے قیدی میری نگرانی میں بھیجے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن اس قیدی کو تو بلا لے، اس کے بدلے جتنے مرضی قیدی دے گا میں ذمہ داری لوں گا،
ہارون کہتا ہے تو اس قیدی سے پریشان کیوں ہے؟ سیدزادے ہو، اسے معاف کریں گے آپ کی جد کی بات ہے، مولا نقی کی بھی جد ہے، مولا موسیٰ کاظم۔ جب اس نے کہا نا کہ تو اس قیدی کو کیوں بھیج رہا ہے، پریشان کیا اس نے کہا پریشان اس نے کیا کرنا ہے، سال ہو گیا میرے پاس، اس کی تو ملاقات بھی کوئی نہیں آتا، نہ یہ کھانا مانگتا ہے نہ یہ پانی مانگتا ہے، دن روزے سے ہوتا ہے، رات مصلے پہ رہتا ہے، لیکن جب سے میں نے اسے دیکھا ہے نا میرا اندر کھوکھلا ہو گیا ہے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں ضمیر کا مجرم ہوں، مجھے یوں لگتا ہے کل جب معاشر میں محمد کا سامنا ہوگا میں نبی کو کیا جواب، 1 سال قید تیرے مولا کی ہے بصرہ کی، 13 سال قید بغداد کی ہے، 13 سال مسلسل، یہ وہ تیرا امام ہے جس کے پاس کھڑے ہونے کے لیے مکمل ماحول بھی کمرے کا نہیں تھا، اور اللہ میرا جانتا ہے مشکل تھا، ایک فکرہ برآمدگی ہے، نصیبوں کا پرسہ، نصیبوں کا ماتم، مشکل تر، ایک لمحہ مجھے دے، ایک لمحہ مجھے دے، مشکل ترین قید تیرے مولا اسیر بغداد کی ہے، لیکن اگر کوئی مومن گزرتا تھا تو وہ کہتا ہے زندان سے ایک ہی آواز آتی تھی، ہائے شام، ہائے دادا سجاد، ہائے دادا سجاد۔ ایک مومن، شہادت کا وقت نہیں رہ گیا، ایک مومن نے کرلا کے کہا تھا مولا تیری قید اتنی مشکل ہے اور پھر بھی تو دادے سجاد کو روتا ہے، دادے سجاد کی قید سے مشکل قید تیری ہے، اس کی 2 سال کی قید تھی، تیری 14 سال قید ہے۔ سیدزادو جی بھر کے رو لینا، تیرے مولا موسیٰ کاظم تڑپ کے فرماتے ہیں میری قید 28 سال بھی ہو جائے میں سجاد کو اس لیے رو رہا ہوں کہ میری جتنی مشکل قید ہے میرے ساتھ میری ماں قید نہیں تھی، میرے ساتھ میری بہنیں قید نہیں تھی۔ ہائے سید سجاد، جو دائیں طرف دیکھتے تھے تو ماں ننگے سر آتی تھی، پرسہ دو موسیٰ کاظم کو، اور موسیٰ کاظم کو پرسہ دے کے کہنا مولا تیری بیٹیوں کی یتیمی کا بڑا ارمان ہے، تیرے بچے جو تیری ملاقات ہو گئے، سیدوں کے جنازے پہاڑوں میں سیدزادیاں، ماتم امام۔